اس ٹاپک کے اندر ہم ریمیننگ جو ہماری پریسیڈنٹ ڈرائنگ ٹولز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. 3 ہم نے انیشیل پریویس ٹاپک میں کور کی ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں او سنیپ کی. ہمارے پاس سپوز آپ کے پاس ایک ہاریزنٹل لائن ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ آپ نے اسی ہاریزنٹل لائن کے ساتھ ایک ورٹیکل لائن جو ہے وہ اگر ڈرا کرنی ہے اور وہ مڈ پوائنٹ جو آپ کی ہاریزنٹل لائن سے سٹارٹ ہو, تو ہم کیسے کریں گے. تو یہ ہم یوز کرنے جانے آٹو کیڈ کے اندر ہم استعمال کریں گے. اس کے ساتھ اگر کوئی بھی آبجیکٹ آپ کے پاس آٹو کیڈ کے اندر بنا ہوا ہے اور آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ اس کی یہ آبجیکٹ, اس کی لائن تھکنس کیا ہے, اس کی لائن جو لگی ہوئی ہے اس کا کلر کیا ہے, یہ کہاں پہ آپ نے رکھا, یہ آبجیکٹ ایگزیکٹلی لیئر کس میں ہے, یعنی اس آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنی کیڈ کی انفارمیشن ہے, تو ہم کوئک پراپرٹیز کی بات بھی کریں گے آٹو کیڈ کو یوز کرتے ہوئے. اسی پیرلل ٹو دس ہم جب کوئی بھی لائن لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہمارے پاس یونٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح ہم نے دیکھا اینگلز, کہ یہ 35 اینگل لگ رہا ہے اور اس کی لینتھ اتنی ہے. تو اگر ہم نے اس کمانڈ کو بھی آن اینڈ آف کرنا ہو تو اس کو کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہم ریمیننگ جو ہماری 3 to 4 پریسیڈنٹ ڈرائنگ ٹولز جو ہماری ڈرائنگ کو مور پریسائز بناتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کمانڈز کو ہم کیڈ میں کیسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہماری جو ہے وہ اسکرین ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ جو ہم نے آبجیکٹس ڈرا کیے ہیں رینڈملی ہماری پریویس ٹاپک کے اندر, جس میں ہم نے لائنز آرتھو آن کر کے لگائی ہیں اور وداؤٹ آرتھو. تو سب سے پہلے ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اسکرین سے. جس طرح آپ کے پاس 2 سلیکشن میتھڈز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جب بھی آپ نے کوئی آبجیکٹ ڈرا کرنا ہو یا آپ رائٹ سلیکشن کر سکتے ہیں یا آپ لیفٹ سلیکشن کر سکتے ہیں. تو ہم اگر اس کو جو ہے وہ لیفٹ سلیکشن سے کریں تو یہ آپ نے اس کو یہاں پہ ٹوٹل, کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل پارٹس ہیں اس کے, تو ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ایک لائن اور بچ گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے لائنز کو ڈیلیٹ کر دیا. اب ہم فرسٹ جو ہے وہ موو کرتے ہیں. ہمارے پاس جو آپشن ہے اینڈ دیٹ آپشن از کہ سپوز یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے, ہم اس کو ایل انٹر کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک لائن ہم آرتھو ہم نے پریویس لیکچر میں سیکھ لیا ہے, یہاں سے ہم آرتھو بھی کو بھی آف آن کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے ایک لائن جو ہے وہ اسکرین پہ ڈرا کر لی ہے. اب جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ کو ٹاسک ملا ہے کہ آپ نے ایک اور لائن ڈرا کرنی ہے اور جس کا اوریجن جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ اس لائن کے مڈ پوائنٹ سے ہو. یہ آپ کے پاس ایک ٹاسک ہے اور اکثر ایسا ہوگا بھی صحیح جب ہم ہاؤس پلان کو بھی ایون بنانے جائیں گے یا فردر کسی بھی طرح کے ہاؤسنگ اسکیمز کی. تو ہم ایل انٹر کرتے ہیں لائن کی کمانڈ, اور اگر ہم کرسر موو کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈ لیں جو ہمارے پاس اس لائن کا مڈ پوائنٹ بنے, تو ہمارے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی ایسا کوئی ہنٹ ہمیں مل رہا ہے جہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم اس کو کس طرح سینٹر پوائنٹ سے کلک کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے, اگین ہم یہیں سے جہاں سے ہم نے آلریڈی سنیپس کی سیٹنگز دیکھی ہیں, اگر آپ سنیپ سیٹنگ پہ کلک کریں جہاں سے ہم نے گریڈ کی بات کی تھی, اسپیسنگ کی بات کی تھی, تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن موجود ہے آبجیکٹ سنیپ کا. فردر آپشن بھی ہیں اسی پاس ہمارے پاس آبجیکٹ سنیپ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ نے آبجیکٹ ڈرا کیا ہوا ہے, اب آپ جو نیا آبجیکٹ اگر سپوز بنانا چاہ رہے ہیں تو کن کن پوائنٹس, یہ جو لائن ہمارے پاس آلریڈی لگی ہوئی ہے اس کے کن کن پوائنٹ سے آپ ایک نیا آبجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اب ہم ٹارگیٹ اورینٹڈ موو کرتے ہیں, جیسا کہ ہمیں ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے مڈ پوائنٹ پک کرنا ہے. تو آپ جیسے ہی مڈ پوائنٹ پہ کلک کریں گے, یہاں ایک بیسک جو غلطی ہو سکتی ہے اس کو آپ ابھی اپنے پاس نوٹ بک میں جو ہے وہ نوٹ کر کے لکھیں. اگر آپ نے سپوز یہ مڈ پوائنٹ سلیکٹ کیا اور آپ نے یہاں پہ کراس کا سائن پک کر دیا وداؤٹ کلکنگ آن اوکے, نیچے اوکے کا آپشن بھی تھا, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کو سمپل وہ آپشن کلک کیا ہے. اب ہم لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اگین سیم ہم جو ہے وہ ایل انٹر کرتے ہیں. تو آپ اگر نوٹ کریں تو ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ ہم سٹارٹ کریں. تو ہم اس کو, آپ نے جب بھی کوئی کمانڈ, یہ بھی آپ کو پہلے بھی بتایا, دوبارہ نوٹ بک میں نوٹ کریں, جب بھی کمانڈ کوئی ڈی ایکٹیو کرنی ہو, یا ہم انٹر یا ہم اسکیپ, ان دو میں سے کوئی بٹن آپ پریس کر دیں گے تو آپ کی جو کمانڈ ہے جو چل رہی ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ کسی بھی اور کمانڈ میں موو کر سکتے ہیں. تو اگر ہم واپس سیم جہاں سے ہم نے آبجیکٹ سنیپ سیٹنگز کی ہیں اور آبجیکٹ سنیپ میں آئیں, یہاں سے ہم مڈ پوائنٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اوکے پریس کر دیتے ہیں. تو اب یہ آپ کی کمانڈ جو ہے وہ, یا یہ آپشن جو ہے یہ اوکے ہو چکا ہے, اٹ مینز اب یہ اپلائی ہو چکا ہے. اب ہم دوبارہ اسکرین پہ ایل لائن کی کمانڈ یوز کرتے ہیں, انٹر. تو اب اگر ہم نے لائن ڈرا کرنی ہو, جیسے ہی آپ کرسر کو کہیں سینٹر کے پاس لے کے آئے ہیں تو خود بخود آپ کے پاس ایک آپشن آ چکی ہے کہ آپ اپنی لائن کو, اب آپ نے اگر اس کو موو کرنا ہے ٹورڈز اینی پوائنٹ باٹم, اور اگر آپ آرتھو یہاں سے آف کر دیں تو آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا پھر آپ کسی بھی طرف لائنز کو جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں, لائک دس ون اور دس ون اور
दिस वन, दिस इज द यूज ऑफ हमारा जो है वो ओ स्नैप कमांड है। अब अगर हम वापस जाएं और सेम जहां से हमने इस कमांड को पहले यूज किया है स्नैप सेटिंग्स में, तो हमारे पास देयर आर फर्दर ऑप्शंस। अब हम एंड पॉइंट, सेंटर, मिड पॉइंट, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए आप, सपोज हम कहते हैं कि हमने एक लाइन स्टार्ट करनी है जो हमारा जो है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट हो, तो किसी भी लाइन, अब इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद आप अगर ओके करें और अब हम एक लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, सेम हम एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, तो हम किसी भी तरफ क्लिक करते जाएं तो लाइंस हम ड्रा इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास शॉर्ट की भी मौजूद है, सेम आप ऑब्जेक्ट स्नैप में हैं तो ऑब्जेक्ट स्नैप जब भी यूज करना है तो हमारे पास F3 की ऑप्शन मौजूद है कमांड्स के अंदर, इसको भी आप नोट कर लें। F3 आप प्रेस कर सकते हैं इसको ऑन या ऑफ करने के लिए, तो इट डिपेंड्स। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे इस कमांड को तो फिर आप किसी भी तरह की कोई लाइन विदाउट मयरिंग, सपोज ना मिडल पॉइंट आप मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं या ना आप उसका एंड पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अब हम सेकंड प्रिसिजन ड्राइंग टूल की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज पोलर ट्रैकिंग। जिस तरह अभी हमने लाइंस लगाई हैं आर्थो के अंदर, तो हमने देखा कि आर्थो क्या कर रहा था, 90 और उसके मल्टीपल्स पे लाइन अगेन हम लगा के देख लेते हैं ताकि हमें ये टूल बड़ी क्लियरली जो है वो, मैंने यहाँ से स्क्रीन से आर्थो को ऑन कर दिया है, ये भी आपके सामने ऑन है, ब्लू हो चुका है, और हम एक एल एंटर और हम कोई भी लाइन लगाते हैं लाइक दिस वन। अगर आप नोट करें तो अभी ये जस्ट 90, या अगर आप एंगल देखें 270 अब नजर आ रहा है आपको। अगर हम इस तरफ मूव करें तो ये 0 नजर आ रहा है, अगर हम नीचे मूव करें तो अगेन 270, 180 एंड 90। अभी जितने भी एंगल्स हैं वो 90 और उसके मल्टीपल्स में लग रहे हैं। आपकी ऐसी कोई ड्राइंग है जिसमें आप चाहते हैं कि मेरा एंगल जो है वो 45 और उसके मल्टीपल्स में लगे, तो आप खुद से एंगल ऐड भी कर सकते हैं ताकि आप उस एंगल के ऊपर स्पेसिफिकली आपको खुद ब खुद लाइन बता दे कि ये वाला एंगल, आर्थो आपका ऑफ भी क्यों ना हो, आर्थो ऑफ करके भी अगर आप पोलर ट्रैकिंग में कुछ एंगल्स ऐड कर दें तो उन एंगल्स के ऊपर जब आप लाइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैड बता रहा होगा कि, और उसमें एक ग्रीन डॉटेड लाइन शो कर रहा होगा कि ये एंगल आपके सेव्ड है। इसको हम करके देख लेते हैं। अगर आप वापस आते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिलहाल हम इसे करते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम आते हैं नीचे सेम स्नैप सेटिंग्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग की। F10 का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, दिस इज शॉर्ट की ऑफ पोलर ट्रैकिंग, बट यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम स्नैप सेटिंग्स। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो जो इंक्रीमेंट हमारा जो एंगल है वो 90 है, यानी अभी वो लाइंस लग रही हैं 90 और 90 के मल्टीपल्स में इजीली। तो अब हम एडिशनल एंगल्स पे अगर क्लिक करें और न्यू में जाके हम सपोज कोई भी एंगल ऐड कर दें 45, देन अगेन न्यू, हम जो है वो 120 सपोज ऐड कर देते हैं, फिर हम न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर हम 150 ऐड कर लेते हैं, हम फिर न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जो है वो जैसे ही एंगल यहाँ पे ऐड किए हैं, तो अब हम एंगल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फिलहाल दो चीज़ें ऑन कर लेंगे, डायनामिक इनपुट को भी ऑन रखेंगे और अपना स्पेसिफाइड एंगल। हम एंगल्स को ऑन रखेंगे तभी जो भी हमने एंगल ऐड किए हैं उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं अगर एल एंटर, एल इज शॉर्ट की अगेन फॉर लाइन, अब अगर हम लाइन लगाते हैं तो जितने एंगल्स हमने ऐड किए, अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे पास 90 और उसके मल्टीपल। अब सपोज ये आप कर्सर को मूव करते हैं तो ये हमने जो हमारे पास एंगल 45 ये हमने ऐड किया, ये आप अगर नोट करें तो 90। अगर हम फिर मूव करते हैं तो जहां जहां हमारे जो जो एंगल्स हमने 120 स्पेसिफाई किए हैं, जब आप उन एंगल्स के ऊपर कर्सर को लेते आते हैं तो एक ग्रीन डॉटेड लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो ये इनफैक्ट आपका एक बेनिफिट है कि जब आप किसी ऐसी ड्राइंग में वर्क कर रहे हो, जब आपने किसी एक स्पेसिफिक डिजिट किसी एंगल के या उसके मल्टीपल्स को लगाना हो, तो हम जाके इसको इंक्रीमेंटल एंगल में ऐड कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग नहीं है तो फिर एज इट इज़ हमारी सेटिंग्स हैं, हम उनको नहीं छेड़ेंगे और इसको, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अगर इन केस चेंज करना पड़ जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोई भी लाइन लगा के उसको अगर क्लोज करके एंटर कर दें तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन थी, हमने यूज़ की है पोलर ट्रैकिंग। ये हमारे पास हमने उन एंगल्स को यूज़ किया। इसके साथ हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है डायनामिक इनपुट की। ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर नोट करें, सेम हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग में से इसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर इनपुट, देन डायमेंशन इनपुट। अगर सपोज हम एक लाइन लगाते हैं, जैसे ही आप लाइन का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, तो इसके साथ साथ आपको एंगल बताया जा रहा है। अगर आप नोट करें स्क्रीन के ऊपर डायमेंशंस भी आ रही हैं कि इस लाइन की विड्थ क्या है। अगर आपकी सपोज हम डायनामिक इनपुट को यहाँ से ऑफ करते हैं और फिर हम नोट करते हैं कि क्या ये हमने डायनामिक इनपुट को ऑफ किया। अब अगर आप लाइन लगाएं
تو لائن میں آپ کو نہ وہ یونٹ بتا رہا ہے اور نہ ہی وہ ڈائمینشنز بتا رہا ہے. تو موسٹ آف دی ٹائم جب آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک یہ پرابلمس جو ہے وہ بگننگ میں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جب میں لائن لگاؤں تو میرے پاس اینگل اور ڈائمینشنز آ جائیں تاکہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو جائے لائن کی وڈتھ لینتھ کا یا اینگل کا. تو یہ آف اگر یہ آپ کی, تو یہاں سے آپ نے اس کمانڈ کو جو ہے وہ لازمی, یہ پلس سائن جہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو, دس از ڈائنامک ان پٹ, رائٹ ناؤ دس از آف. تو یہ اگین اگر آپ جب اسے آن کریں گے تو بلو, اگر آپ یہاں پہ آپ کا کلر میں یہ ٹول آن ہو جائے گی. جیسے یہ ٹول آن ہوتی ہے تو اسپیسیفائی نیکسٹ پوائنٹ, آپ کو میسج بھی آ رہے ہیں, آپ کے پاس اینگلز بھی ہیں اور ڈائمینشن بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ون آف دی بینیفٹ آف جو ہے وہ ڈائنامک ان پٹ ہے. اور یہاں سے اگر آپ یہ بالکل اسکرین کے جو ہمارا باٹم کارنر بن رہا ہے, باٹم رائٹ کارنر, تو یہاں پہ اگر آپ آئیں اور یہاں پہ کلک کریں تو یہاں سے آپ جس چیز کو آن یا آف کریں گے وہ یہاں سے غائب ہو جائے گی. سپوز یہ ڈائنامک ان پٹ کی ابھی جو ہے شارٹ یہاں پہ کی نظر آ رہی ہے, تو ہم اس کو یہاں سے اگر آف کریں تو یہ اسکرین سے یہاں سے ڈس اپیئر ہو گئی ہے. تو آپ نے اگر یو کین پلے ود دس ٹول ایز ویل. تو یہاں پہ اگر آپ ڈائنامک ان پٹ کو آن کریں, اب ہم لاسٹ جو ہے وہ اس ٹول کی طرف موو کر رہے ہیں جو ہماری لاسٹ پریسیجن ڈرائنگ ٹول ہے, دیٹ از کوئک پراپرٹیز. اگر آپ نوٹ کریں میرے پاس یہ جو ہے ایک لائن ہے یا کوئی بھی آبجیکٹ ہے, سپوز یہ پولی لائن ہے, جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا تو سائڈ میں آپ کے پاس کافی ساری انفارمیشن آ چکی ہے جس میں آپ کو لائن کا کلر بتایا جا رہا ہے, آپ کو لیئر, اگر جب آگے کانسیپٹ سیکھیں گے یہ کس لیئر میں ہے, ہمارے پاس لائن ٹائپ بھی ہے اور لائن لینتھ بھی ہے. اگر یہ تو ہمارے پاس ابھی کیونکہ کوئک پراپرٹیز ہم نے آن کی ہوئی ہیں, اگر آپ سنیپ سیٹنگ میں جائیں اور کوئک پراپرٹیز جو یہ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں, ڈسپلے دی کوئک پراپرٹیز, یہ ہمارے پاس اس کی شارٹ کی بھی موجود ہے. تو ہم یہاں سے کوئک پراپرٹیز, اگر یہ آپ کرسر کو نیچے جہاں سے ہم نے یہ ساری آج پریسیجن ڈرائنگ ٹولز یوز کی ہیں, تو یہاں پہ ہمارے پاس دس از کوئک پراپرٹیز اینڈ رائٹ ناؤ دس از آف. اور اگر ہم آن کریں اور کلک کریں تو یہ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے. اور سپوز اگر ہم اسے آف کر دیں تو اب آپ کسی بھی آبجیکٹ پہ کلک کریں تو کوئی انفارمیشن آپ کو وہ شو نہیں کرے گا. لائک دس ون ہم ابھی ٹرائی کر رہے ہیں, وہ ہمیں کوئی اس کی انفارمیشن فردر نہیں دے رہا. تو یہ ہماری آج کے جو ٹاپک ہے جس کو ہم اینڈ کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ کی پریسیجن ڈرائنگ ٹولز ہیں. یہاں سے یہ جو آپ کے پاس کچھ لائنز نظر آ رہی ہیں, یہاں سے آپ کسی چیز کو آن اینڈ آف کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سے ڈس اپیئر ہو جائے گی, اور یہ باقی آپ کی جو ہے وہ سیٹنگز ہیں. تو پریسیجن ڈرائنگ ٹولز کو اس لیکچر کے اندر ہم نے کنکلوڈ کیا, جس کے اندر مینلی آپ نے پولر ٹریکنگ دیکھی کہ اگر آپ نے انکریمنٹل اینگلز کے اوپر ورک کرنا ہے تو آپ ان کو آلریڈی ایڈ کر دیں تاکہ آپ کو بیٹر آئیڈیا ہو جب آپ اسکرین کے اوپر ماؤس کو روٹیٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے بات کی ہے ڈائنامک ان پٹ کی کوئک پراپرٹیز کی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ آگے ملٹیپل آبجیکٹس میں ورک کر رہے ہوں گے جس کے اندر پولی لائن, لائنز, آرکس ہوں گی, تو وہاں آپ کسی بھی ایک سنگل آبجیکٹ کی پراپرٹیز اگر کوئکلی چیک کرنا چاہیں تو سمپل ایک کلک سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. ڈائنامک ان پٹ میں آپ اگر انفارمیشن دیکھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.